कराची जलसे को लेके आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है। कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ साथ ये पूरा सस्पेंस इस टाइम चल रहा है। सियासी फिल्म एक तरह से जारी है, लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। तो रात गए तकरीबन 3-3:30 बजे से लेके अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन्होंने बिल्कुल ही माहौल बदल दिया है। एक तरफ पीटीआई के लोग हैं जो जलसा करने के लिए तैयार हैं, दूसरी जानिब सिंध हुकूमत है जिन्होंने अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी की हैं कि माहौल बिल्कुल बदला बदला सा नज़र आ रहा है। लेकिन इस सारे मंजरनामे में सूरत हाल तब तक ठीक थी जब तक सुहेल अफरीदी हैदराबाद में मौजूद थे, अपना वो जो भी रूटीन के मुताबिक सारी चीज़ें थी वो कर रहे थे। तब तक हालात बिल्कुल ठीक चल रहे थे, सारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हर चीज़ चल रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ियां हैदराबाद से वापसी की जानिब मुड़ी हैं, रुकावटों का सिलसिला शुरू हुआ और उनके कॉन्वॉय को रोकने के लिए मोटरवे के ऊपर जगह जगह पर रुकावटें। एक रुकावट उसको अबूर करते करते रास्ता खुलवाते खुलवाते टाइम लग गया, फिर दूसरी रुकावट। इस दौरान क्या हो रहा था, टीवी चैनल्स के ऊपर खबरें चलने लगीं कि जनाब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की वज़ीर आला मुराद अली शाह के साथ जो मुलाकात थी जो कि पीर के रोज़ होनी थी वो मनसूख कर दी गई। जब उनके हुकूमती तर्जुमानों से पूछा गया, उन्होंने कहा हमें तो इस बारे में इल्म नहीं है, सुबह आपको चेक करके बताएंगे। लेकिन टेलीविजन्स पर ज़राए से ये खबरें कन्फर्म्ड होकर चलने लग गई कि ये मुलाकात मनसूख हो गई है। उसके साथ साथ एक खबर और आई कि बाग़े जिना जहाँ पर जलसे का एनओसी दिया गया आखिरी लम्हात में, वहाँ पर पुलिस का कोई क्रैकडाउन शुरू हो गया और पुलिस पहुँच गई वहाँ पर। उन्होंने वो बाग़े जिना खाली करा लिया। वहाँ पर जो कारकुनान मौजूद थे उनके साथ भी कोई आमना सामना जैसे फेस ऑफ जैसी सिचुएशन हुई और वो सारे लोग उन्होंने वहाँ से निकालना शुरू कर दिए। इस वक्त आप देख सकते हैं ये माहौल है, यहाँ पर वर्कर्स और सिंध पुलिस जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। सिंध पुलिस के यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर आने लगीं तो सबकी आईब्रोज रेज हुई कि खुद तो हुकूमत ने एनओसी दिया, खुद कंडीशंस लगाई, सारा कुछ किया, हर चीज़ एज पर प्लानिंग चल रही थी या जो तयशुदा मामला थे उसके अकॉर्डिंग चल रही, तो फिर ये अचानक क्या हुआ। लेकिन सूरत हाल उस वक्त ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुई जब सुहेल अफरीदी के कॉन्वॉय को हैदराबाद से वापसी पे कराची जाने से रोकने की कोशिशें शुरू हुई। पहले लगा कि ये कोई डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे कोई एक आध रुकावट हो सकती है। इसको उन्होंने खुद गाड़ियों से निकल के उनका पूरा जो काफ़िले के साथ लोग थे उन्होंने समहाउ क्लियर कराया, उसको थोड़ा टाइम लग गया उसमें। लेकिन तब तक वो इतनी तशवीश की बात नहीं समझी जा रही थी, ऑल्दो कि ये रिपोर्ट होना शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही एक रुकावट क्रॉस की तो आगे एक और रुकावट का सामना, फिर वहाँ पर टाइम लग गया और ये एहसास होने लग गया कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और फिर थोड़ी सी स्ट्रेटजी बदली, वज़ीर आला खुद गाड़ियों से बाहर आए, उनके लोग आए, उन्होंने रुकावटों को जैसे तैसे क्लियर करना शुरू किया और फिर कुछ ऐसे सुनसान रास्तों से वो निकलने लग गए जहाँ से निकलने का फ़ैसला कोई बहुत आइडियल नहीं था, लेकिन हालात के पेश नज़र उन्हें ये करना पड़ा। और फिर वहाँ पर भी रुकावटों का सामना, मतलब ऐसा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट शुरू हो गई कि जहाँ जहाँ पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मूव हो रहे हैं उसके आगे पीछे कहीं ना कहीं इस तरह से रुकावटें हों कि वो कराची ना पहुँच सकें। इस सूरत हाल के पेश नज़र जब ये सारा सोशल मीडिया के ऊपर आने लग गया, हर तरफ से रिपोर्ट होने लग गया, तो फिर सुहेल अफरीदी ने ख़ुद भी ट्वीट करके बताया। कल तक वो शुक्रिया अदा कर रहे थे कि जनाब हमारा अच्छा इस्तकबाल किया गया। उन्होंने ये कहा भी कि अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक तो हमें बेनज़ीर की याद ताज़ा हुई है, भुट्टो का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था कि अब आगे देखते हैं कि हमें किस तरह से डील करते हैं। और फिर जिस तरह से जो एक्टिविटीज़ हुई हैं अभी कुछ टाइम पहले, उसका इजहार उन्होंने अपने एक ट्वीट के ज़रिए किया। अब ये ट्वीट उनका बतौर वज़ीर आला ट्वीट है, ये नोटिस होगा, ये हर जगह रिपोर्ट होगा। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि हैदराबाद से वापसी पर मेरे और मेरी टीम के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पिछले 6 घंटों से मुख्तलिफ रास्ते तब्दील कर चुका हूँ। अभी 4:30 बजे सुनसान सड़क पर आकर कराची की तरफ रवाना हो चुके हैं। सिंध हुकूमत मेरे साथ साथ मेरी टीम की ज़िंदगी के साथ भी खेल रही है। और फिर आगे उन्होंने शिकवा किया कि जो रिवायात एक सूबे के वज़ीर आला के साथ दूसरे सूबों में अपनाई जा रही हैं ये नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। और उन्होंने आगे भी कुछ डिटेल्स लिखी है।
یہ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان جو فاصلہ ہے ٹوٹل، میں نے ابھی کبھی سفر تو نہیں کیا لیکن گوگل کر کے چیک کیا تو بتایا گیا کہ 160 سے 165 کلومیٹر تک کا یہ فاصلہ ہے، جو کہ لگ بھگ 1.5 گھنٹے کے اندر اندر طے ہو سکتا ہے، لیکن ان کو 5 سے 6 گھنٹے لگ گئے۔ خیر، اچھی بات یہ ہے کہ ان سارے حالات کے باوجود سہیل آفریدی خیریت سے کراچی پہنچ چکے ہیں، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کرایا، ولاگ کے اینڈ پہ آپ وہ بھی سن لیں گے۔ آواز ان کی بیٹھی ہوئی ہے، ظاہری بات ہے پورے دن کی تھکاوٹ ہے، نان سٹاپ 24/7 وہ چل رہے ہیں، ایک کنونشن دوسرا کنونشن، اسٹریٹ موومنٹ، ادھر ملاقات ادھر، تو ان کی تو نیند بھی پوری نہیں ہوئی، ریسٹ بھی نہیں ہے، اور آج جلسے کا دن بھی ہے تو ریسٹ لیس، اور گلا ان کا نعرے لگا لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ حالت ان کی بتا رہی ہے کہ وہ کتنا ریسٹ لیس ہیں، اور اوپر سے پھر یہ سارا سفر انہیں جس طرح سے کرنا پڑا تو وہ یقیناً گلا کر رہے ہیں، اس ویڈیو میں بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کیا گیا وہ مناسب نہیں تھا۔ ویڈیو میں دکھاتا ہوں ابھی کچھ ہی دیر میں۔ تو جس طرح سے یہ سڑک کے اوپر سے گاڑیاں کراس کرتے کرتے لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں پر جو کھڑے پولیس اہلکار ہیں وہ خود بتا رہے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں رکاوٹیں لگا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حکام بالا کی جانب سے آرڈر ہے، حکومت کی جانب سے آرڈر ہے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا یا راستہ بلاک کرنے کا، تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے نہیں۔ جتنا آپ نے پروٹوکول دیا، جتنا آپ نے وہ ایک اچھا جیسچر بنایا، وہاں کے صحافی بھی آپ کی تعریفیں کر رہے تھے کہ جناب یہاں پہ تو ماحول ہی بالکل بدلا جو یہاں سے کوریج کرنے کے لیے گئے، اور اب وہی سارے صحافی جو ہے وہ اب بھاگتے پھر رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور ایک صحافی وہ طارق صاحب ہے وہ بتا رہے تھے کہ میری گاڑی بھی توڑ دی ہے۔ تو اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں راتوں رات۔ تو یہ سچویشن کوئی بہت آئیڈیل نہیں ہے، تاہم دوسری جانب اب یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جلسہ تو ہوگا۔ اب جتنی اس کی ہائپ بن چکی ہے، جتنی لوگ اب موٹیویٹ ہو کے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، آخری لمحات پہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے اور جلسہ نہیں ہوگا، تو کیا پی ٹی آئی کے لوگ یا عہدیداران چپ کر کے مان لیں گے کہ ٹھیک ہے جی جلسہ نہیں ہو سکتا، ہم واپس چلے جاتے ہیں؟ تو یہ خام خواہ ماحول جو ہے، جو اتنا اچھا آئیڈیل لگ رہا تھا، سب لوگ تعریف کر رہے تھے کہ دیکھیں کہ یہ کتنا آئیڈیل سچویشن لگ رہی ہے کہ ایک حکومت ویلکم کر رہی ہے، آپ کو پروٹوکول دے رہی ہے۔ یہ اگر رکاوٹیں کھڑا کرنا پروٹوکول ہے تو یہ تو بالکل ہی ایسی سچویشن ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات منسوخ، تاجروں سے ملاقات منسوخ، چیمبر آف کامرس سے ملاقات منسوخ، وزیر اعلیٰ کے راستے میں رکاوٹیں، باغ جناح میں پولیس کا پہنچ جانا، یہ سارا کچھ کوئی اتفاقاً تو نہیں ہے۔ اور پھر این او سی بھی ڈیلے کر کے جاری کیا گیا، یعنی تاخیر اس میں بھی ہوئی جاری کرنے میں۔ جب پی ٹی آئی نے کہا نا کہ ہم پھر مزار قائد کے سامنے والی جو روڈ ہے وہیں پہ جلسہ کریں گے، تو پھر اس کے بعد این او سی جاری ہوا کہ نہیں آپ اسی جگہ پہ کریں گے جو جگہ آپ نے کہی تھی، یعنی باغ جناح میں۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم اتنے کم ٹائم میں کیسے انتظامات کریں، آپ ہمیں مقررہ ٹائم گزرنے کے بعد این او سی دے رہے ہیں۔ لیکن بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ چلیں بدمزگی نہ ہو، انہوں نے اس بارے میں بھی تھوڑا وہ کیا کہتے ہیں کوآپریٹ کیا کہ چلیں ہم لیٹ ہی صحیح لیکن ادھر کر لیں گے، اور پھر انہوں نے ٹائم بھی بڑھا دیا، پہلے دن 2 بجے کا کہا، پھر میرا خیال شام کا انہوں نے ٹائم کر دیا کہ ہم شام 5 بجے یہ جلسہ کریں گے۔ تو تھوڑا سا انہوں نے ٹائم بھی ایکسٹینڈ کیا، کوآپریٹ تو وہ کر رہے تھے، لیکن یہ جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ رکاوٹوں والا معاملہ ہے اس نے تھوڑا سا ماحول تبدیل کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہو پاتی ہے، اس جلسے کو ہونے میں اور اس کو روکنے میں کیا کیا مشکلات درپیش رہیں گی۔ ایک طرف پوری کوشش ہوگی کہ جلسہ ہو، پی ٹی آئی تو کرے گی کوشش، دوسری جانب جس طرح سے رکاوٹیں ہیں اتنی آسانی سے جلسہ ہو لینے دینا یہ بھی تھوڑا سا اب ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے مومنٹم اتنا زیادہ بن گیا، کراؤڈ اتنا زیادہ آیا اس 2 دن کی ایکٹیویٹی میں، شاید سندھ گورنمنٹ نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا کہ اتنا زیادہ کراؤڈ یا اتنا اوور ویلمنگ رسپانس ان کو ملے گا۔ تو اگر جلسے میں بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے تو پھر ماحول کس طرح سے آگے بڑھے گا اور کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی، یہ میرا خیال ہے کنسیڈر کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، تھوڑی سی 1-2 ویژولز ہیں، تھوڑی فوٹیجز ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ آپ کو دکھا دوں، وہ بھی دیکھیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ یار مہمان آئے ہوئے آپ لوگوں نے، مہمان ہے تو یہ عزت ہے، دھوپ مرنے کا مقام ہے، خدا کی قسم ہے۔ ناظرین یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سہیل خان آفریدی خود رستے اس وقت کھلوا رہے ہیں، اور یہ مناظر ہیں، شاید کھٹک صاحب خود اتر آئے ہیں گاڑی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم ابھی تقریباً صبح 7:15 بجے پہنچے کراچی، اپنی جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔
میری آواز چونکہ خراب ہے، لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا میسج جو ہے تمام ہمارے جتنے بھی کراچی کے بہن بھائی ہیں غیور پاکستانی ہیں ان تک پہنچا دوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم جلسہ ضرور کریں گے، ساری رات 12 بجے سے لے کر ابھی 7:15 بجے تک 7.5 گھنٹے ہم نے حیدرآباد سے کراچی آنے تک گزارے ہیں، اور راستے میں انہوں نے جو ہے جگہ جگہ رکاوٹیں رکھی تھی، اور ہم مجبوراً ایسے راستوں سے آنا پڑا جہاں پر نہ انسان تھا، نہ دکانیں تھی، نہ جو ہے لوگ تھے، نہ کوئی اور گاڑیاں تھی، اور ہمیں جان بوجھ کر جو ہے ایسی سنسان سڑکوں پر دھکیلا گیا تھا، اور یہ میرے اور میری ٹیم کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا، اور کیونکہ وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن بہرحال یہ لوگ اقتدار کے بھوکے ہیں اور اقتدار کے نشے میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ ان کو جو ہے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ، ان کی صوبائی کابینہ، ان کے پارلیمنٹرین اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی زندگی کی بالکل فکر ہی نہیں تھی۔ تو یہ فستیت آخر کب تک یہ کریں گے؟ اگر ان کی یہ سوچ ہے کہ ان کے اس ظلم اور جبر اور فستیت سے لوگ ڈر جائیں گے یا لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے، تو انہوں نے دیکھا کہ 3 سال بعد بھی لوگ ابھی بھی عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، کراچی میں، حیدرآباد میں، کراچی کے مختلف اضلاع میں، بلکہ پورے سندھ میں، اور لوگ جو ہیں صرف اور صرف عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے بھی لگاتے رہیں گے۔ تمام کراچی کے جو غیور شہری ہیں انہوں نے آج ہر صورت نکلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم نے 3 بجے یہاں سے نکلنا ہے اور جلسہ ہر صورت میں کرنا ہے۔ ان کو جلسے کا خوف ہے، جلسہ تو ہوگا انشاءاللہ۔